بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا سبق چل رہا تھا ان چیزوں کے بارے میں کہ جن کی وجہ سے الفاظ کی جو حقیقت ہوتی ہے اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک عرف تھا، عرف کے تحت ہم نے ایک مثال پڑھی تھی۔ آج دوسری مثال پڑھتے ہیں، یعنی جو معنی عرف کے اندر رائج ہے، جو لوگوں کے درمیان مشہور ہیں، تو وہ معنی لیا جائے گا، اس کا جو حقیقی معنی ہے اس کو چھوڑا جائے گا۔ کہتے ہیں کذالک لو حلف لا یأکل بیضا، اگر کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ وہ انڈا نہیں کھائے گا، لو حلف لا یأکل بیضا، کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ وہ نہیں کھائے گا انڈا، تو اب یہ جو انڈا مراد لیا جائے گا، تو جو عمومی طور پر جس کا انڈا کھایا جاتا ہے وہ مراد ہوگا۔ جیسے ہمارے یہاں بطخ کا انڈا بھی کھایا جاتا ہے اور مرغی کا انڈا بھی کھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لوگوں کے درمیان مشہور ہوگا، جو معنی مشہور ہوگی، تو اس سے وہی معنی مراد ہوگی، اور اس کی جو حقیقی معنی ہے کوئی سا بھی انڈا، مطلقاً انڈا، تو وہ مراد نہیں لی جائے گی۔ کان ذالک علی المتعارف، تو یہ متعارف معنی پر، معروف معنی پر، مشہور معنی پر یہ قسم واقع ہوگی، لازم ہوگی۔ فلا یحنسو، تو فلا یحنس بالتناول بید العصفور والحمامت، تو اب وہ جو بندہ ہے، قسم اٹھانے والا شخص ہے، وہ چڑیا کا انڈا کھانے کی وجہ سے اور حمام کبوتر کا انڈا، یعنی کبوتر کا انڈا کھانے کی وجہ سے وہ بندہ حانس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ چڑیا کا انڈا کھاتا ہے یا پھر حمام کبوتری کا انڈا کھاتا ہے تو بھی وہ کیا ہوگا، وہ حانس نہیں ہوگا، کیونکہ عموماً عرف میں جو بیدن بولا جاتا ہے، کسی بندے کو کہا جائے کہ بھائی انڈا لے کر آؤ، تو وہ بندہ کون سا انڈا لے کر آئے گا؟ وہ بندہ ایسا انڈا لے کر آئے گا جو کھایا جاتا ہے، جیسے اس کا مرغی کا انڈا ہے یا پھر بطخ کا انڈا ہے، تو وہ لے کر آئے گا، تو یہ لوگوں کے درمیان مشہور ہے، تو قسم اس پر لائق ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے ایک بات بیان فرماتے ہیں۔ بات وہ یہ ہے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، دو چیزیں، ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک مجاز ہوتا ہے۔ تو جو حقیقت ہے، اگر ہم حقیقت کو چھوڑیں تو اس سے مجاز کا لازم ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ بسا اوقات ہم حقیقت کو چھوڑتے ہیں، حقیقی معنی مراد نہیں لیتے، لیکن وہ مجازی معنی بھی نہیں ہوتی۔ تو مجاز اور حقیقت، ان دونوں کے علاوہ کوئی اور بھی چیز ہوتی ہے۔ اگر حقیقت کو چھوڑتے ہیں تو حقیقت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم مجاز کی طرف نہیں جائیں گے کہ بھائی جب بھی حقیقت کو چھوڑیں تو اس سے مجاز ہی مراد ہوگا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ تَرْكَ الْحَقِيقَةِ لا يوجب المسیر إلى المجاز، اس سے یہ ظاہر ہو گیا۔ وَبِهَذَا، یعنی جو ہم نے پیچھے دو مسئلے پڑھے، دو مثالیں پڑھی، تو ان دو مثالوں سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان ترک الحقیقت، چلی کلی تھی۔ ان ترک الحقیقت، ترک یہ اسم ہے، ان ترک الحقیقت، حقیقت کو ترک کرنا، یہ مجاز کی طرف جانے کو لازم نہیں کرتا کہ بندہ حقیقت کو چھوڑ دے تو حقیقت کو چھوڑنے کی وجہ سے اب مجاز والی معنی مراد لیں، تو ایسا نہیں ہے۔ بل جاز ان تثبت به الحقیقت القاصرۃ، حقیقت القاصرۃ، ٹھیک ہے، یہ فائل بنے گا تثبت کا کام۔ بل جاز ان تثبت به الحقیقت القاصرۃ، بلکہ یہ جائز ہے کہ اس لفظ سے حقیقت قاصرہ مراد ہو۔ جب ہم حقیقی معنی کو چھوڑ رہے ہیں تو حقیقی معنی کو چھوڑنے کی وجہ سے اب مجاز کی طرف ہمارا جانا نہیں ہوگا، مجاز معنی ہی ہم مراد نہیں لیں گے، بلکہ بسا اوقات حقیقی معنی کو چھوڑ کر ہم حقیقت قاصرہ مراد لیتے ہیں۔ حقیقت قاصرہ کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ یعنی جو بعض حقیقی اس کی معنی کئی ہیں، ان میں سے بعض افراد کو لے لینا، یہ حقیقت قاصرہ ہے۔ قاصرہ یہ مختصر یا پھر
کم جیسے کر لیں کہ بعض افراد کو جب ہم مراد لے لیں گے تو یہ حقیقت کاسرہ ہو جائے گا۔ تو اب سر تھا، تو سر یہ کئی جانوروں کے، انسانوں کے، اور کئی جو لوگ ہیں، کئی جو جاندار ہیں، ان تمام کے سروں کو شامل تھا۔ تو ہم نے اس سے وہ سر مراد لیا کہ جو کھایا جاتا، جو خرید و فروخت کیا جاتا ہے، تو ہم نے وہ مراد لیا، تو یہ حقیقت کاسرہ ہو گئی، یعنی اس کے بعد افراد کو ہم نے مراد لیا۔ بعض افراد یا بعض جو ہے وہ کامل اجزاء مراد لیے تو یہ حقیقت کاسرہ ہو جائیں گے۔ آپ 5ویں نمبر حاشے کے اندر دیکھیں گے تو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ کہتے ہیں وہ این یراد به الحقیقت وہی این یراد به بعض افراد الحقیقت۔ حقیقت کاسرہ کی یہ تعریف ہے کہ اس سے حقیقت کے بعض افراد مراد لیے جائیں تو یہ کیا ہوگی، یہ حقیقت کاسرہ ہوگی۔ جیسے گائے کا سر مراد لینا، یا پھر بکری کا سر مراد لینا راس کے سر کے لفظ سے، تو راس کا تو معنی مطلقاً ہے نا، تو اس سے بعض افراد مراد لینا یہ حقیقت کاسرہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتا چلا کہ ہم جب حقیقت کی معنی کو چھوڑتے ہیں تو حقیقی معنی کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم مجاز کی طرف ہر وقت نہیں جائیں گے۔ بسا اوقات تو حقیقت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم مجاز کی طرف جائیں گے، لیکن ہر وقت مجاز کی طرف جائیں ایسا نہیں ہے۔ بسا اوقات حقیقت کو چھوڑ کر ہم حقیقت کاسرہ بھی مراد دیتے ہیں، اور حقیقت کاسرہ کیا ہے وہ میں نے بیان فرما عرض کر دی۔ ٹھیک ہے، اب مثال بیان کرتے ہیں حقیقت کاسرہ کی، کہ حقیقت جو ہوگی اس کے بعض افراد لیں گے اور بعض افراد کو چھوڑ دیں گے۔ کہتے ہیں وہ مثال ہو تقیید العام بالبعض۔ حقیقت کاسرہ کی مثال عام کو بعد کے ساتھ خاص کرنا ہے۔ کوئی چیز عام ہے تو اب اس عام میں سے بعض افراد کو خاص کر لیں، بعض افراد کو ہم مقید کر لیں، تو یہ کیا بن جائے گی، یہ حقیقت کاسرہ بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی عام میں سے بعض افراد کو خاص کرنا، بعض افراد کو مقید کرنا، یہ حقیقت کاسرہ ہو جائے گی۔ اب مثال بیان کرتے ہیں عرف کی۔ تیسری مثال کذالک لو نظر حجن۔ ٹھیک ہے، یہاں سے تیسری مثال بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ولو وکذالک لو نظر حجن، کسی بندے نے یہ منت مانی کہ وہ حج کرے گا، کسی بندے نے حج کرنے کی، حج کی منت مانی، او مشین الی بیت اللہ، یا پھر اس نے قسم اٹھائی، منت مانی کہ وہ اللہ کے گھر کی طرف یعنی کعبۃ اللہ شریف کی طرف وہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، یا پھر اس نے یہ نظر مانی کہ وہ اپنا کپڑا، او ان یضرب، اس کا عطف حج پر ہے۔ ٹھیک ہے، لو نظر جی حجن، لو نظر مشین، لو نظر ان یضرب، کسی نے نظر مانی کہ وہ مارے گا۔ ضرب یضرب کا مطلب کیا ہوتا ہے، مارنا، لگانا، کہ وہ اپنا کپڑا بثوبہ حتیم الکعبہ تھی، کسی بندے نے یہ منت مانی کہ وہ اپنا کپڑا حتیم کعبہ کو، حتیم یعنی جو میزاب رحمت ہوتا ہے، جو پر نالا ہوتا ہے کعبۃ اللہ شریف کی اوپر لگا ہوا ہوتا ہے، جس سے جب بارش ہوتی ہے کعبۃ اللہ شریف کی چھت کے اوپر تو اس کے ذریعے وہ بارش کا پانی کعبۃ اللہ شریف کی دیوار سے ٹپکتا ہوا نیچے گرتا ہے، تو وہ میزاب رحمت ہوتا ہے۔ تو حتیم سے مراد وہ ہے کہ کسی بندے نے نظر مانی کہ وہ اپنا کپڑا حتیم کعبہ سے، میزاب کعبہ سے جو ہے وہ مس کرے گا، لگائے گا۔ تو اب اس سے کیا مراد ہوگی، اس سے مراد ہوگا حج کرنا، کہ وہ بندہ حج کرنے کی منت مان رہا ہے۔ کسی بندہ، کوئی بندہ یہ کہے کہ میں کعبۃ اللہ شریف کی طرف جاؤں گا، منت مانتا ہے، تو یہ کیا ہوگا، اس سے بھی حج لازم ہو جائے گا۔ اگر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنا کپڑا حتیم کعبہ کو لگاؤں گا، میزاب رحمت کو لگاؤں گا، تو اس سے بھی حج لازم ہو جائے گا، یلزمہ الحج۔ تو اب اس ناظر پر، اس نظر ماننے والے شخص پر حج لازم ہوگا۔ الحج یہ فاعل بنے گا یلزم کا۔ ٹھیک ہے، بے افعال معلومات لوجود العرف، معلوم افعال کے ساتھ اس پر حج کرنا لازم ہوگا عرف کے پائے جانے کی وجہ سے۔ اور عرف کیا ہے، کوئی بندہ یہ کہتا ہے تو عرف کی وجہ سے اب اس پر حج کرنا لازم ہو جاتا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، افعال معلومات
کہا. تو افعال معلومہ سے مراد کیا ہے؟ جو حج کے اندر کیے جاتے ہیں، جیسے احرام باندھے گا، حج کے اندر احرام بھی باندھا جاتا ہے، طواف کرے گا، وقوف عرفہ کرے گا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس پر کیا ہوں گی؟ لازم ہوں گی حج کی. ٹھیک ہے. تو یہ پہلی قسم تھی. پہلی قسم کے اندر ہم نے اس کی 3 مثالیں پڑھی کہ عرف کی وجہ سے ہم حقیقت کی معنی کو، حقیقی معنی کو، لفظ کی حقیقی جو اس کی معنی ہوتی ہے اس کو چھوڑا جائے، اور عرف کے اندر جو معنی مشہور ہوتی ہے تو وہ ہم مراد لیتے ہیں. تو اب یہ تیسری مثال کے اندر کعبۃ اللہ کی طرف چلنا، یہ اس کی حقیقی معنی ہے. جو بندہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف چلتا ہے، جاتا ہے، تو اب اس کی منت پوری ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہے. جو بندہ یہ کہتا ہے تو عرف کے اندر اس سے مراد حج کرنا مراد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پہلی قسم تھی. اب جو دوسری قسم ہے کہ جس کی وجہ سے لفظ کی حقیقی معنی کو چھوڑا جاتا ہے، یہاں سے وہ اس کی دوسری جو معنی ہے، دوسری جو چیز ہے جس کی وجہ سے لفظ کی حقیقی معنی کو چھوڑا جاتا ہے، تو یہاں سے دوسری معنی شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں قد تترک الحقیقت بدلالت بدلالت فی نفس الکلام. قد تترک الحقیقت بدلالت بدلالت فی نفس الکلام. کبھی کبھار حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے نفس کلام میں لفظ کی دلالت کی وجہ سے. نفس کلام میں لفظ کی دلالت کی وجہ سے بھی حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے. یعنی جو بندہ کلام کر رہا ہے تو اس کلام کرنے میں، اس کلام کے اندر جو دلالت ہوتی ہے الفاظ کی، اس دلالت الفاظ کی وجہ سے بھی حقیقتی جو حقیقی معنی ہوتی ہے اس کو بھی چھوڑا جاتا ہے. کوئی بندہ ہے وہ کلام کرتا ہے، تو اب اس کلام کے اندر جو الفاظ استعمال کر رہا ہے تو وہ الفاظ جس بات پر دلالت کرتے ہیں تو اس دلالت کی وجہ سے بھی الفاظ کی حقیقت کو چھوڑا جائے گا. تو یہ دوسری قسم ہے. اس کی مثال بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں مثال اذا قال کل مملوک لی فہو حر. اس مثال کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جو غلام ہوتے ہیں ان کی کئی اقسام ہیں. ٹھیک ہے. مختلف غلام ہیں. غلام ایک کن ہوتا ہے، قاف نون، کن. تو کن غلام اس کو کہتے ہیں کہ جو مکمل غلام ہو، جس کے اندر ملکیت تام ہو. وہ بندہ، وہ غلام جو ہے وہ مکمل طور پر آقا کے جو ہے وہ قبضے میں ہو، آقا کی ملکیت میں ہو. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس کاپی ہے، پین ہے تو یہ چیزیں لکھ لیں. غلام کی کئی اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم میں کن. تو کن اگر کن، ہاں، قاف نون، کن. تو کن غلام کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کامل غلام ہو. کاف کا ہوتا جی، ٹھیک ہے. موٹا کاف. موٹا کاف جو ہے وہ نقطوں والا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو غلام ہوتا ہے وہ مکاتب بھی ہوتا ہے. مکاتب غلام وہ ہوتا ہے کہ جس کو آقا نے کہا ہو کہ بھائی مجھے اتنے پیسے کما کر دو پھر تم آزاد ہو. ٹھیک ہے. غلام جس کو آقا نے یہ کہا کہ مجھے اتنے پیسے کما کر دو پھر تم آزاد ہو، تو وہ غلام کیا بنے گا؟ وہ غلام مکاتب بنے گا. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھے. کہتے ہیں کلو، کسی بندے نے کہا کلو مملوکن لی فہو حر، کہ میرے جتنے غلام ہیں وہ آزاد ہیں. کلو مملوکن، جو غلام میری ملکیت میں، فہو حر، وہ آزاد ہیں. تو لم یو تک مکاتبو ہوں، تو اب اس کے جو مکاتب غلام ہوں گے وہ آزاد نہیں کیے جائیں گے. لم یو تک مکاتبو ہوں، اس کے جو مکاتب غلام ہوں گے ان کو آزاد نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جو مکاتب غلام ہوتا ہے نا، اس کے اندر اس آقا کی جو ملکیت ہوتی ہے وہ تام نہیں ہوتی، وہ ناقص ملکیت والا غلام ہوتا ہے، کہ جب بھی وہ پیسے دے دے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا. تو وہ وقتاً فوقتاً آقا کو پیسے کما کر دیتا ہے، پھر وہ آزاد ہو جاتا ہے. تو اس نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کل مملوکن لی، میرے جتنے غلام میری ملکیت میں ہیں وہ آزاد ہیں.
تو جو مکاتب غلام ہے تو یہ اس کی ملکیت میں تام نہیں ہے، اس کے اندر ملکیت تامہ نہیں ہے، یہ غلام مکمل آقا کی ملکیت میں نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اس کے جو مکاتب غلام ہوں گے وہ آزاد نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ولا من اعتق بعدہ، اور وہ غلام بھی آزاد نہیں ہوگا جو اس نے بعض آزاد کیا ہو، یعنی اس کے پاس غلام تھا تو اس کا آدھا حصہ آزاد کیا اور آدھا حصہ آزاد نہیں کیا، تو وہ غلام بھی کیا ہوگا، وہ آزاد نہیں ہوگا۔ ایک غلام تھا اس کے پاس، اس نے اس کا آدھا حصہ آزاد کیا تھا لیکن آدھا حصہ اس نے آزاد نہیں کیا تھا، تو وہ غلام بھی جو ہے وہ آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر بھی اس کی ملکیت تامہ نہیں ہے، وہ غلام آدھا اس کی ملکیت میں اور آدھا اس کی ملکیت میں نہیں ہے۔ الا اذا نوا دخولا، مگر جب وہ ان کے داخل ہونے کی نیت کرے گا تو اب کیا ہو جائے گا، وہ داخل ہو جائیں گے، مکاتب بھی داخل ہو جائیں گے، اور جن غلاموں کا بعض حصہ اس نے آزاد کیا ہے تو وہ بھی داخل ہو جائیں گے، کب، جب ان کے داخل ہونے کی نیت کریں گے، نیت نہیں کرتا تو جو ہے وہ دلالت لفظ کی وجہ سے، دلالت کلام کی وجہ سے وہ جو مخاطب غلام ہوں گے وہ اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو مملوک کا غلام مطلب حقیقی معنی یہ ہے کہ مخاطب بھی اس کا آزاد ہو جائے، اور جس کا بعض حصہ آزاد ہے بعض حصہ آزاد نہیں ہے وہ بھی آزاد ہو جائیں، الفاظ کی حقیقی معنی یہ ہے، لیکن دلالت الفاظ کی وجہ سے، دلالت کلام کی وجہ سے، دلالت لفظ کی وجہ سے ہم اس کی حقیقی معنی کو چھوڑ رہے ہیں، اور مکاتب اور بعض جو آزاد کیا ہے اس کو ہم اس حکم کے تحت نہیں لاتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری قسم تھی اور اس کی ہم نے ایک مثال پڑھی، تو انشاءاللہ تعالی آگے مزید اس مثال کی وضاحت کریں گے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔ یہ استاد جی پیچھے